جس کے شب و روز غربت و افلاس کی چکی میں گزر رہے تھے۔ مایوسی کے اس عالم میں اس کی امید کی کرن اس کا اکلوتا بیٹا غلام محمد تھا، جو کہ میٹرک کلاس کا ایک ہونہار طالب علم تھا۔ غلام محمد نے میٹرک کے سالانہ امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ جب بیٹے نے باپ کو اپنی اس کامیابی کی خبر سنائی تو والد کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ بیٹے کو گلے لگایا، مگر دل ہی دل میں وہ انتہائی رنجیدہ اور افسردہ بھی تھا کہ کاش آج آپ کی والدہ زندہ ہوتی تو وہ بھی خوش ہو رہی ہوتی، کیونکہ میرے بیٹے تیری ماں کا یہ سپنا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ایک اچھا ڈاکٹر اور مہذب شہری بناؤں گی جس سے وہ انسانیت کی خدمت کر سکے۔ باپ اور بیٹا دونوں گھر میں لگی اس مرحومہ کی تصویر کے سامنے کھڑے ہو کر عہد کرتے ہیں۔ شوہر کہتا ہے کہ جب تک میرے جسم میں خون کا ایک قطرہ باقی رہا میں اپنے بیٹے کو شہر کے ایک اچھے ادارے میں تعلیم دلواؤں گا۔ بیٹا بھی اپنی مرحومہ والدہ کے سپنوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے تعلیم میں بھرپور محنت اور لگن کا وعدہ کرتا ہے۔ چند روز بعد غلام شبیر اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر شہر کے ایک بہترین ادارے میں داخلے کے لیے لے جاتا ہے۔ کالج میں اس کے بیٹے کا داخلہ فری ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے باپ اور بیٹے کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ غلام محمد نے شہر کے اس بہترین کالج میں اپنی پڑھائی کا سلسلہ شروع کر دیا اور گھر سے کالج میں آنا جانا جاری ہو گیا کہ گزرتے ہوئے لمحات کے ساتھ ساتھ غلام محمد کی دوستیاں ایسے لوگوں سے بڑھتی گئیں جو کہ عیاش تھے۔ ان سب کے پاس موبائل فون تھے۔ جب بھی وہ آئے روز ایک دوسرے کے ساتھ موبائل گیمز کے بارے میں باتیں کرتے تو غلام محمد ان کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہتا۔ دوستوں نے غلام محمد سے کہا کہ آپ بھی اپنا ایک موبائل لے لو تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ روزانہ گیم کھیلا کریں۔ لیکن غلام محمد شرمندگی سے بچنے کی خاطر اپنے دوستوں کے سامنے اپنے والد غلام شبیر سے موبائل لینے کے لیے بات کرتا ہے تو اس کا والد غلام شبیر اس کو یہ کہتا ہے کہ بیٹا میرے پاس اتنی سکت نہیں ہے کہ میں آپ کو موبائل فون خرید کر دے سکوں، اور دوسرا ابھی تیرے پڑھائی کے دن ہیں، موبائل فون جیسی فضولیات میں پڑ جاؤ گے تو اپنا تعلیمی نقصان کر بیٹھو گے۔ غلام محمد اپنے والد غلام شبیر سے کہتا ہے ابا جان پڑھائی کی خاطر ہی تو کہہ رہا ہوں، کیونکہ آج کل ہمارے آن لائن لیکچر آتے ہیں اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی ہمیں اپنی پڑھائی کے حوالے سے بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔
میری کلاس کے باقی دوست بھی اسی طرح اپنی تیاری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دن بدن پڑھائی میں آگے جا رہے ہیں، اور میرے پاس موبائل نہ ہونے کی وجہ سے میری پڑھائی میں بہت زیادہ خلل پڑ رہا ہے۔ جب غلام محمد اپنے باپ غلام شبیر کو اس بات پہ قائل کرتا ہے کہ میری پڑھائی موبائل نہ ہونے کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہی ہے، تو غلام شبیر مرتا کیا نہ کرتا، بالآخر اس نے اپنے بیٹے کو موبائل خرید کر دینے کا وعدہ کر دیا۔ ایک رات اس کا بیٹا حسب معمول دوستوں کے ساتھ گیمز کھیلنے میں مصروف ہوتا ہے کہ اچانک غلام شبیر اپنے بیٹے کے کمرے میں آتا ہے، تو اس کا بیٹا اپنے سادہ لو باپ کے سامنے یہ شو کرتا ہے کہ جیسے وہ کوئی لیکچر سن کے نوٹ کر رہا ہو۔ بوڑھا باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے، بیٹا اب رات کافی ہو چکی ہے، اپنی پڑھائی ختم کرو اور تھوڑا آرام کر لو۔ غلام محمد اپنے والد غلام شبیر سے یہ کہتا ہے کہ ابو جان بس تھوڑا سا لیکچر رہ گیا ہے، وہ نوٹ کر کے سو جاؤں گا۔ بیچارہ بوڑھا باپ مطمئن ہو کر واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھتا ہے، لیکن اس کا بیٹا غلام محمد اس کی عادتیں بہت زیادہ حد تک بگڑ چکی تھی۔ موبائل لینے کے بعد رات گئے تک اس کا اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ اور گیمز کھیلنا اس کا معمول بن چکا تھا۔ اس کے والد غلام شبیر کو اس کے بیٹے کی پڑھائی میں کمزوری اور عدم دلچسپی کے حوالے سے بار بار آگاہ کیا گیا، لیکن اس کا والد اس کے ٹیچر کو ہر بار یہی کہتا ہے کہ میرا بیٹا رات دیر تک پڑھتا رہتا ہے، میں خود اسے جا کر دیکھتا رہتا ہوں، چلو پھر بھی میں اب آج اپنے بیٹے سے بات کرتا ہوں، اور میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے میرے بیٹے کی تعلیم کے بارے میں لمحہ بلمحہ آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ غلام شبیر اپنے بیٹے کو کالج کی طرف سے ملنے والی شکایات کے بارے میں آگاہ کرتا ہے، تو اس کا بیٹا غلام محمد اس مرتبہ اپنے والد کو یہ کہتا ہے کہ ابو جان آپ کو پتہ ہے کہ میں روزانہ بس پر کالج آتا جاتا ہوں، تو اس میں میرا بہت سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے میں اپنی پڑھائی کو مکمل وقت نہیں دے پا سکتا۔
مہربانی فرما کر آپ مجھے ایک عدد موٹر سائیکل خرید دو تاکہ میں وقت پر کالج سے گھر آ جا سکوں اور یوں میں زیادہ سے زیادہ وقت اپنی پڑھائی پہ دے سکوں گا۔ بیٹا اپنے والد غلام شبیر سے یہ بھی عہد کرتا ہے کہ ابو جان اب کی بار آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ شبیر کے پاس اب کی بار صرف اور صرف ایک ہی حل تھا کہ وہ ایک سنار کے پاس سونے کے جھمکے بیچنے گیا۔ وہ سنار غلام شبیر کے بچپن کا دوست تھا۔ جب اس سنار نے جھمکے دیکھے تو بولا، بھائی غلام شبیر، یہ تو مجھے بھابھی مرحومہ والے جھمکے دکھائی دے رہے ہیں۔ غلام شبیر لمبی سانس لے کر کہتا ہے، جی ہاں بالکل یہ وہی جھمکے ہیں۔ یہ جھمکے میں نے اپنی بیٹی کی رخصتی کے لیے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے، لیکن میرے بیٹے کے پاس موٹر سائیکل نہ ہونے کی وجہ سے اس کی پڑھائی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی تھی، تو اس لیے میں نے اپنے بیٹے کو موٹر سائیکل خرید کر دینا ہے، تو یہ جھمکے بیچ رہا ہوں۔ یوں غریب والد اپنے بیٹے کی ایک اور فرمائش پوری کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے ساتھ موٹر سائیکل کا وعدہ بھی پورا کر کے دیتا ہے۔ محمد کو موٹر سائیکل ملا تو اس کے بعد اس کا بیٹا مزید آوارہ گردی کرنے لگ جاتا ہے۔ گھر سے کالج کے بہانے نکل کر عیاش دوستوں کے ہمراہ ادھر ادھر گھومنا پھرنا اس کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی پڑھائی سے مکمل طور پر کنارہ کشی کر لیتا ہے، اور بالآخر وہ دن آ جاتا ہے کہ جب اس کا رزلٹ آتا ہے تو وہ تمام پیپرز میں فیل ہوتا ہے۔ وہ بوڑھا والد جو اپنے بیٹے سے اس کے مستقبل کی آس اور امید لگائے بیٹھا تھا، جس نے اپنے بیٹے کو کامیاب کرنے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، جب اس والد کو بیٹے کے رزلٹ کے بارے میں علم ہوتا ہے تو وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکا، اور حرکت قلب کے بند ہونے کی وجہ سے وہ اس دار فانی سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ملنے کے نہیں نایاب ہم، ڈھونڈا گے اگر ملک ملنے کے نہیں نایاب ہم، ڈھونڈا گے اگر ملکوں
सो वो भागे हम ढूंढोगे। की तदफीन के बाद उसका दोस्त सुन्नार उसके बेटे के पास आता है और उसे बताता है कि किस तरह तुम्हारे वालिद ने तुम्हारी पढ़ाई और ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया था। जब बेटा अपने वालिद की सब कुर्बानियों से आगाह होता है तो वो फूट फूट कर रोता है और वो ज़बान हाल से इस चीज़ का इकरार करता है कि वो वालिदैन जो अपने मुंह का लुक़मा अपने बच्चों पर इसलिए कुर्बान कर देते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर मुआशरे का एक मुहज़्ज़ब फ़र्द बन जाएं, अपने पाँव पर खड़ा होने के काबिल बन सकें। खुदारा एक तालिब इल्म की हैसियत से अपने वालिदैन और असातिज़ा की मोहब्बतों और खलूस की कदर करें, उन्हें किसी किस्म के धोखे में ना रखें, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें। मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया और मोटरसाइकिल जैसी लानत से दूर रहें। मेरे दोस्तों, ज़ाहिरी दिखावे के मर्ज़ में मुब्तला ना हो, बल्कि सादगी को अपनी ज़िंदगी का शियार बना लो। सुन लो मेरी बातें कान खोल कर सुन लो कि अगर वालिदैन को धोखा देते रहे तो मेरी तरह नाकामी और बदनसीबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, होश के नाखन लो और वालिदैन की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करें और मुआशरे का एक मुफीद फ़र्द बनने के लिए अपनी पढ़ाई पर सिद्क़े दिल से तवज्जो दें।